علیکم، میں امداد ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک پریس کانفرنس کا جواب ٹویٹ میں، اور ٹویٹ کے بعد ایک غیر سنجیدہ ٹویٹ اور علی امین گنڈاپور کے الزامات۔ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں یہ لڑائی چھیڑی گئی ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف متحد ہونے کے بجائے خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت کیوں آمنے سامنے؟ اس پر بات ہوگی۔ کیا کہہ دیا علی امین گنڈاپور نے کہ محسن نقوی صاحب سے رہا نہ گیا، اور کیا کر دیا محسن نقوی نے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یا وفاقی حکومت نے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بات کرتے ہوئے حدود سے بھی شاید آگے نکل گئے۔ دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے اپنے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان کو ایک نئی ذمہ داری دے دی ہے۔ وہ پاکستان آ کر تحریک نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ کچھ اور کریں گے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس پر بات ہوگی۔ آج عمران خان صاحب کا ایک مقدمہ تھا توشہ خانہ 2 کا، اس مقدمے کے دوران عمران خان صاحب کا پیغام باہر آیا، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مذاکرات کی بات چل پڑی ہوئی ہے کہ جی مذاکرات میں سیاسی قوتیں بھی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، سب مل بیٹھ کر مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں سیاسی کشیدگی، سیاسی تناؤ، سیاسی عدم استحکام، اور پھر یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی، ان پر بیٹھ کر بات کریں۔ اور ویڈیو کے اختتام پر بلوچستان کا معاملہ، بلوچستان سے کچھ دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے، اور ایک خاتون جنہوں نے اپنا بیٹی کو قتل کرنے کا فیصلہ کرنے کا اعتراف کیا تھا، کہ جنہوں نے اپنی رسم و رواج کے مطابق اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ سردار کو بچانا چاہتی تھی، تو خود بھی گرفتار ہو گئی ہیں۔ وہ گرفتاری سردار کو بچا لے گی ان کی، یا سارے کے سارے جو ہے وہ قانون کے کٹڑے میں اور قانون کے مطابق سزاوار ہوں گے؟ آغاز 5 اگست کو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف جو ہے وہ 5 اگست کو لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، جس کے لیے درخواست ڈپٹی کمشنر کو لاہور کے صدر امتیاز شیخ صاحب انہوں نے دے دی، اور آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کی سربراہی میں بننے والے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کا اجلاس ہوا تھا ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی رہائش گاہ پر، اور اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ 5 اگست کو APC بلائی جائے گی اسلام آباد میں۔ اب عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اتحاد کسی اور طرف جا رہا ہے، PTI کسی اور طرف لے کر جا رہی ہے، اور علی امین گنڈاپور نے بڑی چالاکی سے، بہت شاطر انداز میں وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ایسی لڑائی چھیڑ دی ہے کہ اب عمران خان صاحب ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم تحریک کی طرف آؤ۔ اب عمران خان صاحب ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وفاق کے ساتھ یہ لڑائی بند کرو۔ تو گنڈاپور صاحب نے وہ لڑائی جو چھیڑی ہے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر وہ تحریک جو عمران خان صاحب چلانا چاہتے ہیں اس کی کیجولیٹی ہے۔ اس تحریک کا جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے قتل گنڈاپور صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کا نقصان کیا ہوگا میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر اجلاس ہوا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جی، بلکہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی آئیں سب بیٹھیں، سب گروپس کو بلائیں، سب پارٹیوں کو بلائیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں، سب اداروں کو بلائیں، آئیں بیٹھیں اور بتائیں کہ جی آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ سے، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج کریں۔ اگر مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی نکل رہا تو اس کا علاج کر لیتے ہیں مل بیٹھ کر۔ یہی بات پرویز الہی صاحب آج گئے تھے حماد اظہر صاحب کے پاس، ان کے والد میاں محمد اظہر صاحب کے انتقال پر تعزیت کی کرنے، وہاں پر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جی پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے نا وہ صرف سیاستدانوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ان کے پر ذمہ داری نہیں ہے، اوبلیگیشن نہیں ہے ان کی، بلکہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ بھی اس پولیٹیکل ڈائلاگ کو شروع کروائیں، وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ تو ایک بار پھر یہ وہ تجویز ہے جو کسی زمانے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے دی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز، عدلیہ، فوج، اسٹیبلشمنٹ، بابو، بیوروکریٹ، سب بیٹھیں، ایک بار بیٹھ کر طے کر لیں کہ یہ ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کیسے چلانا ہے، جمہوریت چلنی ہے، کیا چلنا ہے۔ تو ایک بار پھر اس طرف ہم جا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں اسٹیک ہولڈر صرف پاکستان کے آئین کے مطابق عوام ہے، اور عوام جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جن کو منتخب کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈر صرف وہی ہیں، باقی عوام کے منتخب نمائندوں کے فیصلوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے، وہ صرف اور صرف حکم بجا لانے کے لیے عدلیہ تک، کہ جو قانون بنتا ہے عدلیہ اس کے اوپر عمل کرے گی۔
عدلیہ قانون نہیں بنا سکتی، قانون پارلیمنٹ بنائے گی۔ تو بہرحال ایک بار پھر یہ بات شروع کر دی گئی ہے۔ تو 5 اگست کو عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک کو عروج پر ہونا چاہیے۔ اے پی سی جو بلانے کا اعلان کر رہی ہے، تحریک تحفظ آئین، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ تو جلسے کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ لاہور میں جلسہ ہوگا۔ اور پھر وہ جو گنڈا پور صاحب کی نے جو نیا کٹا کھول دیا ہے، وہ ظاہر الگ سے اس تحریک کو ڈسٹرب کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں وہ جو علی امین گنڈا پور نے جو لڑائی نہیں چھیڑ دی ہے، اور جس میں محسن نقوی صاحب نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا ہے، اس پر میں آنے سے پہلے ذرا عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے، جو علیمہ خانم صاحبہ نے باہر آ کر بتائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں، آج توشہ خانہ 2 کا مقدمہ تھا، 12 بجے رات کو بتایا گیا ہمیں کہ جی سماعت ہے، ہم پہنچے لیکن ہمیں نہیں جانے دیا گیا، وکلاء کو بھی نہیں جانے دیا گیا، ہمیں بھی نہیں جانے دیا گیا۔ پھر جج صاحب کو جا کر جو وکیل گئے، یعنی سلمان اکرم راجہ اور دیگر کو نہیں جانے دیا گیا، لیکن جو وکلاء گئے انہوں نے جا کر جج صاحب کو بتایا کہ جی فیملی آئی ہوئی ہے، وکلاء آئے، ان کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو جج صاحب نے سماعت روک لی، باہر بندہ بھیجا عدالت کا، اپنا جیل عملے کا۔ تو وہ باہر آئے، ہم کھڑے ہوئے تھے، لیکن اندر جا کر انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ تو کہیں چلے گئے ہوئے، پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا کینٹین پر جا کر چائے پی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ لیکن جو بات علیمہ خانم صاحبہ نے کہی وہ یہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی باہر جا کر بتاؤ اپنے وکیل کو کہ میرے اوپر بہت زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں، ذہنی اذیتیں دے رہے ہیں مجھے، اور اپنا 22 گھنٹے مجھے اندر رکھتے ہیں، میرا وزن کم ہو رہا ہے، مجھے کتابیں نہیں دی جاتی پڑھنے کے لیے، وہی پرانی باتیں جو پہلے وہ کر چکے ہیں، پرانی سے مراد۔ اور اس کے علاوہ تمام تر جو ٹی وی نہیں دیا جاتا، اخبار نہیں دیا جاتا، اور تمام تر جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ملک میں مارشل لا نہیں ہے، عاصم لا ہے۔ کہتے ہیں عمران خان نے یہ کہا، اب نئی ٹرم عمران خان صاحب نے بنائی ہے، مارشل لا نہیں، عاصم لا۔ اور پھر 26ویں ترمیم کا ذکر وہی ڈوگر صاحب کا اور امین الدین کا اور قاضی فائزہ صاحب کا، اور وہی پھر جو جیل سپرنٹینڈنٹ اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے غفور انجم، ان کا نام لیا، ڈاکو ڈفر الائنس کی انہوں نے بات کی۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر کو اور سلمان اکرم راجہ کو کہیں کہ تحریک کی تیاری کرے، تمام اختلافات بھلا کر فوکس کرے تحریک پر، اور سلمان اور قاسم کو کہیں کہ وہ عالمی کورٹ جائیں اور ان کو بتائیں عالمی عدالت میں جا کر پٹیشن دائر کریں، مقدمہ دائر کریں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کس طرح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے، سلمان اور قاسم جو آج کل امریکہ میں ہیں، وہاں پر اپنے باپ کے لیے جو لابنگ کر رہے ہیں وہ لابی کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان آ کر اپنے باپ سے ملیں گے، ملاقات کر کے ان سے ہدایات لیں گے، اور ہدایت لے کر باہر جا کر پھر وہاں پر جو کچھ کرنا ہوگا وہاں پر کریں گے۔ یہاں پر مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ تحریک کا حصہ بنیں گے۔ آئیں گے ضرور، ملاقات کریں گے، انسٹرکشنز دیں گے، نوٹس بنائیں گے اس کے، اور وہ جا کر باہر بتائیں گے امریکن کانگریس مین کو، سینیٹرز کو، برطانیہ جا کر بتائیں گے، اور پھر عالمی عدالت انصاف میں بھی جائیں گے۔ تو نئی ذمہ داری عمران خان صاحب نے اپنے صاحبزادوں کو کچھ اس شکل میں دی ہے۔ اچھا جی، اب علی امین گنڈا پور صاحب نے آج اے پی سی بلائی تھی، اور اے پی سی کا مقصد جو تھا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور وفاقی حکومت جو اپنا انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ حکومت کا ہے، اس کے اگینسٹ اے پی سی بلائی تھی، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور عوامی نیشنل پارٹی، یعنی صوبے کی جو بڑی جماعتیں، ظاہر ہے جے یو آئی ایف اور عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کو بھی وہاں پر بہرحال کچھ پاکٹس میں ووٹ ہے۔ تو 4 بڑی جماعتوں نے اے پی سی میں شرکت نہیں کی۔ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس سچ اے پی سی میں اس طرح نہیں ہوگی، جماعت اسلامی ہوگی یا 1-2 اور جماعتیں ہوں گی۔ لیکن اے پی سی کے بعد جو علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس کی ہے وہ لمحہ فکری ہے۔ جو الزام لگا رہے ہیں بڑے سنگین ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی ہم کے پی کے جو فورس ہے نا، فیڈرل فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اس کو ایف سی کو چینج کر کے فیڈرل فورس بنانے کا جو اعلان کیا گیا، اس پر انہوں نے فیڈرل کانسٹیبلری، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری یعنی ایف سی رہے گی، اور وہ پورے ملک میں کہیں پر بھی دہشت گردی وغیرہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود ہوگی۔ پولیس کے اختیار، تھانے چھانے اس کے اپنے ہوں گے، یا پورا پراپر ایک ان کے سیکٹرز ہوں گے۔
اس پر انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو ہم کام نہیں کرنے دیں گے، اس کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے۔ گنڈاپور نے ایک تو یہ کہا۔ دوسرا، گنڈاپور نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف ڈرون استعمال نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جب ہماری فورسز جاتی ہیں اس مشکل ٹرین میں جہاں پر یہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، جس طرح بلوچستان میں ہوا، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے روزانہ کڑیل جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، تو پھر دنیا اب جدید اس پر چلی گئی ہوئی ہے کہ بھئی آپ سرویلنس کریں، ڈرونز کے ذریعے جا کر ہٹ کریں ٹارگٹ کو تاکہ کیجولیٹیز نہ ہوں۔ ہاں، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا واقعتاً جو ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ لوکل بے گناہ لوکل لوگ بھی نشانہ بن جاتے ہیں، کچھ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے دنیا جہان میں بھی، تو وہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ڈرون استعمال ہی نہیں کرنے دیں گے۔ محسن نقوی صاحب نے اس کا جواب دیا، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا، گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی جو دہشت گرد ہیں وہ تو آتے ہیں سرحد سے، افغانستان کی سرحد پار کر کے آتے ہیں، تو سرحد تو وفاق کے پاس ہے، تو وفاقی فورسز یعنی فوج یا دیگر فورسز ہیں وہ، انہوں نے کہا کے پی کے سے نکل جائیں، صوبے سے نکل جا کر وہاں پر سنبھالیں، بارڈر کو سنبھالیں، صوبہ ہم سنبھالیں گے، پولیس سنبھال لے گی۔ اب صوبہ پولیس کیسے سنبھال لے گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ گنڈاپور صاحب میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ شام کے ٹائم سفر نہیں کر سکتے، اس پر بھی محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ لیکن جو خطرناک بات، مزید خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی ہم طالبان کو پکڑتے ہیں، ایجنسیوں والے آتے ہیں، آئی ایس آئی والے، ایم آئی والے، وہ یہ کہہ کر ہم سے چھڑوا کر لے جاتے ہیں کہ جی ہمارے کام کے، ہم نے ان سے کئی کام لینے ہیں۔ تو گنڈاپور نے کہا کہ اگر ان کو لڑوانا ہے طالبان کے خلاف، اگر ابھی بھی گڈ اور بیڈ طالبان آپ کر رہے ہو، تو پھر آپ ان کو وردی پہنائیں، وردی پہنا کر ان کو فوج میں شامل کر کے لڑوائیں، لیکن اس طرح نہ کریں، گڈ اور بیڈ کو نہ چھیڑیں۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن گنڈاپور صاحب پورا سچ نہیں بول رہے نا۔ گنڈاپور صاحب کی جو حکومت تھی ان کی، جب یہ وفاقی وزیر تھے، اس وقت عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں کہ جی ہم نے یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان ان کو لانا چاہ رہے ہیں، اور پھر ان کو لایا گیا، اور پھر اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح محسن داوڑ اور دوسرے جو علی وزیر، پھر بلاول بھٹو زرداری بھی کئی بار اس پر سوال اٹھا چکے ہیں کہ جی کیسے آ رہے ہیں، یہ کہ کون کس کی منظوری سے ڈیل ہو رہی ہے۔ جیلیں تک کھول دی گئیں، رہا کر دیے گئے طالبان، تو وہ تو آئے، وہ لائے تو راستے تو انہوں نے بنائے تھے پی ٹی آئی کی حکومت نے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ فیض امین نے کیا تھا، نہیں جی وہ تو اپنا باجوہ نے کیا تھا، وزیر اعظم آپ تھے، آپ نے ہی کیا تھا۔ اور کبھی بھی باجوہ اور فیض امین نے تو انٹرویو بھی نہیں دیا کسی کو کہ جی ہم طالبان کو لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا ہم طالبان کو واپس لا رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو 40,000 ہیں وہاں پر جی، امریکہ سے نکل گئے ہیں تو وہاں پر ہوں گے تو افغان طالبان ان کو مار دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، 40,000 فیملیز، اس طرح کی باتیں عمران خان نے کی تھیں۔ تو اب اگر گنڈاپور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں سے بارڈر سے آ رہے ہیں، تو وہ بارڈر تو آپ نے کر دیے تھے نا سافٹ۔ عمران خان کے دور حکومت میں افغان طالبان کیا کرتے تھے، باڑ کاٹتے تھے، منہ چڑھاتے تھے ہمارا آ کر، جو سرحد پر باڑ لگی تھی وہ کئی کلومیٹر تک وہ کاٹ کر لے گئے۔ انہوں نے کہا ہم سرحد کو نہیں مانتے، اور یہ مذاکرات کی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بات ان کی ٹھیک ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ سارا کچھ اب ہو رہا ہے۔ یہ عمران خان کے دور میں شروع ہوا تھا، دہشت گردی جو ختم ہو گئی تھی وہ عمران خان صاحب واپس لے کر آ گئے، اور خود عمران خان صاحب جب کہتے ہیں جب ہماری حکومت تھی تو دہشت گردی نہیں تھی، اس کے بعد کیوں دہشت گردی ہوئی؟ تو آپ کی حکومت میں جب آپ طالبان کو لے کر آ گئے اور جیسے ہی افغانستان میں طالبان واپس آئے تو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دی، دہشت گردی شروع ہو گئی۔ اب گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں آپریشن ہونے دینے، تو حل کیا ہے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہونے چاہیے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب نے، وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جو ڈرون والی بات تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف ڈرون نہیں اڑنے دیں گے، تو محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ڈرون تو دہشت گردوں کے خلاف ڈرون سمیت تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ لیکن دوسرا ٹویٹ جو زیادہ مجھے تنگ کر رہا ہے محسن نقوی صاحب کا، وزیر داخلہ ہیں، غیر سنجیدہ انسان نہیں ہے، سنجیدہ انسان ہے، لیکن ان سے مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے۔ نیچے لوگوں نے کہا علی امین گنڈاپور،
ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے طرح طرح کے سوال بھی کیے، باتیں بھی کی. میرا سوال سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اب صحافی نہیں رہے کہ وہ سوال کرے، اب وہ وزیر داخلہ ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ یا کوئی عہدیدار، صوبائی عہدیدار، ظاہر ہے محسن نقوی نے اشارہ سیدھا سیدھا گنڈا پور صاحب کی طرف کیا ہے، آج کے حالات میں ڈاٹ کنیکٹ کریں تو ادھر ہی جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی ہے، گنڈا پور صاحب ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ اگر محسن نقوی صاحب کے پاس انفارمیشن ہے تو ایکشن لے اور قوم کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے فلاں شخص جو ہے نا یہ بھتہ دے رہے ہیں اور ان کے پاس ذمہ داری ہے صوبے کے لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا. سیاسی بیان بازی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ، ٹرولنگ، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ FATF. بڑی مشکل سے ہم FATF سے نکلے ہیں، جو ٹیرر فائنینسنگ کا ہمارے اوپر الزام تھا. اب ایک صوبے کے عہدیدار کو کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان کو پیسے دیتا ہے، بھتے کی صورت میں دیتا ہے، وہ اسے لوٹ کر لے جاتے ہیں یا رضا خوشی دیتا ہے ان کو پالنے کے لیے، یہ کلیئر نہیں ہے. تو دنیا جہان میں یہ اس غیر سنجیدہ بیان کا جو اثر ہوگا، اسی طرح کا بیان دیا تھا نا اس نے غلام سرور خان نے کہ ہمارے پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں. انجام کیا ہوا تھا؟ مطلب ایک وفاقی وزیر داخلہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ایک صوبائی عہدیدار ہے جو طالبان کو پیسے دیتا ہے KPK میں. تو بھائی FIA آپ کے پاس، سارے ادارے آپ کے پاس ہیں، انویسٹیگیشن کریں، ہتھکڑی لگائیں کہ تم پیسے کیوں دیتے ہو، ٹیرر فائنینسنگ کیوں کرتے ہو، مقدمہ چلائیں، بے شک وہ وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ٹویٹ کر دیا؟ مقابلے بازی چل رہی ہے، بیان بازی چل رہی ہے. صرف وہ تھوڑی سی سنجیدگی چاہیے یار ان معاملات میں. اچھا جی، اب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب، میں نے کہا تھا نا، گنڈا پور صاحب نے تو ڈیلیبریٹلی یہ معاملہ چھیڑا ہے. اس ٹائم پر APC کروانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی توجہ ہٹائے. انہوں نے پریس کانفرنس، دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کر دی. عمران خان کو کہیں گے میں نے تو آپ کے پیارے طالبان کے تحفظ کے لیے سارا کچھ کیا ہے، میں ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دے رہا. اس طرح کی بات کریں گے. انہوں نے بھی ڈائیورٹ کر دیا. تو پتہ نہیں اگست میں کیا ہوگا، 5 اگست کو سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا جی، اب بلوچستان میں جو ISPR کی پریس ریلیز ہے اس کے مطابق 23 جولائی کو فورسز نے مستونگ میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد تنظیم فتنت الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی بنیاد پر آپریشن کیا. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے اور بہادر سپوت میجر زید سلیم اول اپنا دستے کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے بہادری کے ساتھ، اور ایک سپاہی جو ہے نظم حسین بھی شہید ہو گئے. اور وہاں پر جو ہے وہ آپریشن کے بعد جو ہوتا ہے سرچ آپریشن اور اپنا کلیننگ آپریشن وہ جاری ہے. اسلحہ اور بارود بھی کہتے ہیں جی برآمد ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ہوا وہاں پر بلوچستان میں. اور بلوچستان سے ہی وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا، ایک خاتون کو اور ایک مرد کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس میں جرگے کے فیصلے کے تحت جرگے کے سردار سمیت کئی لوگ گرفتار ہیں. خاتون کو گولی مارنے والے بھائی، میں نے شاید پچھلے ولاگ میں کہا تھا کسی میں کہ بھائی گرفتار ہیں، کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ گرفتار نہیں ہیں جنہوں نے گولی چلائی تھی، باقی گرفتار ہیں. تو وہ جو خاتون تھیں بانو، ان کی والدہ گلجان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ فیصلہ سردار کا نہیں تھا، ہمارے قبیلے کا فیصلہ تھا، ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہم نے اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ خاتون سردار کو بچانا چاہتی ہیں اور خود ملوث اپنے آپ کو اعتراف کریں ملوث ہیں تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے. تو کل وہ گرفتار ہو گئیں اور ان کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اب ان کی گرفتاری کے بعد کیا ہوگا، وہ اون کر لیں گی کہ جی ہمارے گھر والوں نے سب نے فیصلہ کیا تھا، قبیلے کا فیصلہ نہیں تھا، سردار کا فیصلہ نہیں تھا. یہ کر کے وہ سردار کو بچا لیں گے، اپنے اوپر لے لیں گے سارے کے سارے مل کے. پھر اس میں سے کچھ رہا ہو جائیں گے، کچھ سزا پا جائیں گے، لیکن سردار کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. تو سردار کو کسی صورت نہیں بچنا چاہیے. جب تک جرگے کو سزا نہیں ہوگی تب تک یہ قبائلی سسٹم کمزور نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی. اچھی بات یہ ہے کہ بلوچستان پولیس نے فوری طور پر اس خاتون کو گرفتار کر لیا، سردار بھی اندر ہے، لیکن خاتون کے بیان کی روشنی میں سردار کو رعایت نہیں ملنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.